امام غزالی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم، آپ نے یقیناً جانتے ہوں گے، انہوں نے آفات اللسان 20 سے زیادہ گناہ ذکر کیے ہیں جو صرف انسان زبان سے کرتا ہے۔ 20 سے زیادہ گناہ ایسے ہیں جس میں انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا اور جس میں عام لوگ مبتلا ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کو تو ہم نے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیارے محبوب، آپ ذکر کر دیجئے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صحابی صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یہی نام ہے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے، ایک شخص نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ، ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان بزدل ہو جائے؟ فرمایا ہاں، ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان بزدل ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ فرمایا کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اور برائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن کسی مسلمان کے اندر یہ برائی نہیں ہو سکتی کہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں گناہ کبیرہ میں سے بھی کبیرہ کون سے ہیں؟ جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وہ راوی فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، پھر آپ نے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ ٹیک سے ہٹ گئے۔ فرمایا جھوٹ بولنا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ 3 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، ان میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ آج ہمارے لیے تو اللہ معاف فرمائے، جھوٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں صفائی کے ساتھ، اور ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے پڑھی بھی ہوگی، مختلف قسم کی تحقیقات دنیا میں چلتی رہتی ہیں۔ سے تقریباً 1 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ عام چیز کیا ہے جو ساری قوموں میں پائی جاتی ہے، تو تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ سب سے عام چیز جس میں ہر انسان مبتلا ہے، چاہے یورپ میں رہتا ہو، ایشیا میں رہتا ہو، عرب میں رہتا ہو، مشترکہ برائی جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، ان میں سے سب سے بڑی برائی ہے جھوٹ بولنا۔ جرمنی کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں جرمن میں رہنے والا شخص 10 منٹ میں 1 جھوٹ بولتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی تحقیق کر لیں تو میرا تو خیال ہے ہم 10 باتوں میں سے 9 باتیں جھوٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، انسان بولتا کیوں ہے؟ جھوٹ بولنے کی مختلف اسباب ماہرین نفسیات نے، علماء نے گرائے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ بولنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے۔ ایک عجیب فلسفہ یہ ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ سچ بولے، اور وہ خود جھوٹا ہوتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سچ بولیں، آپ چاہتے ہیں آپ سے کوئی دھوکہ نہ کرے، آپ سے کوئی غلط بیانی نہ کرے۔ آپ میں سے کون ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ بھئی لوگ میرے ساتھ جھوٹ بولیں؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سچائی سے بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے، دیانت اور امانت سے پیش آیا جائے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم خود جھوٹ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے ہم سچائی کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ سب سے پہلا سبب
جو جھوٹ بولنے کا یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اسے اچھائی کے ساتھ یاد کریں، لوگ اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں۔ تو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ ہم متقی ہو جاتے، ہم اللہ والے ہو جاتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ خود بخود ہم سے محبت کرنے لگتے۔ طریقہ یہ ہے دنیا کی محبت، دنیا اور آخرت۔ اصل میں تو دنیا کی محبت کوئی چیز ہی نہیں ہے، عزت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصل چیز ہے آخرت۔ آخرت میں اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ کی طرف سے عزت مل جائے اور مقام مل جائے، یہ ہے اصل چیز۔ دنیا کے مقام، دنیا کی عزتیں، دنیا کی محبتیں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں اور ہمارا احترام کریں اور ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، اور اندر سے ہم خالی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا سال ہو جی، میں تو دکھائیں گے ایسا کہ مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ فرما بردار کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ چیز ایسی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی رسوا کر رہی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آج آپ نے ایک جھوٹ بول دیا، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ یہ جھوٹ کبھی اکیلا نہیں آتا، اپنے ساتھ اور بہت سی برائیوں کو لے کر آتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظروں میں نمایاں ہو جائے، دوسرا اس کی عزت کرے، دوسرا اسے بڑا سمجھے، پھر اپنی بڑائی کے اظہار کرنے کے لیے وہ قصے، کہانیاں، حکایتیں، اپنے تجربات بتاتے بتاتے نہ جانے کب جھوٹ کی وادی میں اتر جاتا ہے اور جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ سننے والا ایک دفعہ تو متاثر ہوتا ہے، 2 دفعہ تو متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں، اور آخرت کی رسوائی تو یقیناً اس شخص کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔